الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التسمیۃ علی الوضوء۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ وضو کی ابتدا میں، وضو کے شروع میں تسمیہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ لغتاً تسمیہ کہتے ہیں ذکر اسم اللہ تعالی علی الشیء، ذکر اسم اللہ تعالی علی الشیء، کسی چیز پر اللہ کا نام لینا۔ بسملہ اور تسمیہ میں یہ فرق ہے کہ بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کو کہا جاتا ہے، اور تسمیہ اللہ کے ذکر کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی لفظ سے ہو۔ ترجمۃ الباب میں لفظ تسمیہ کو استعمال کرنا اس بات کی طرف مشیر ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ وضو کی ابتدا میں مطلق ذکر سنت ہے، خواہ لفظ بسم اللہ کے ذریعے ہو یا کسی اور لفظ سے۔ محیط میں ہے، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ یا الحمد للہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ بھی مقیم للسنہ ہوگا، سنت کو ادا کرنے والا ہوگا۔ البتہ تسمیہ کے الفاظ جو اسلاف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا افضل ہے۔ طلبہ عزیز، تسمیہ سے متعلق ان مختصر باتوں کے بعد آئیے اصل مقصود من الباب پر کلام کرتے ہیں۔ وضو کی ابتدا و آغاز میں مسئلہ تسمیہ سے متعلق چند اقوال ہیں۔ قول اول، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، جمہور علماء اور امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ان سے منقول اظہر الروایتین کے مطابق کہ تسمیہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ پس اگر متوضی نے، وضو کرنے والے نے، عمدن یعنی جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا تب بھی اس کا وضو صحیح ہوگا۔ قول ثانی، تسمیہ واجب ہے، یہ امام احمد بن حنبل سے منقول ایک روایت اور اہل ظواہر کا قول ہے۔ قول ثالث، تسمیہ واجب ہے عمدن و جان بوجھ کر
ترک کرنے چھوڑ دینے کی صورت میں وضو باطل ہوگا، اور اگر سہون و بھول کر چھوڑ دیا یا اس اعتقاد کے ساتھ ترک کیا کہ وہ واجب نہیں ہے تو وضو و طہارت باطل نہیں ہوگی۔ یہ اسحاق ابن راہوی کا قول ہے۔ قول رابع، تسمیہ مستحب بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ایک روایت ہے، اور حضرت امام مالک سے منقول ایک روایت کے مطابق یہ بدعت ہے۔ طلبہ عزیز، تسمیہ علی الوضو کے سلسلے میں یہ 4 اقوال و مذاہب تھے۔ اب آئیے ان مذاہب اور ان کی دلائل کو کتاب شرح معانی الآثار کی عبارت سے سمجھتے ہیں۔ جن حضرات کے نزدیک تسمیہ علی الوضو وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے، وہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ روایت نمبر 107، حدثنا محمد بن علی بن داود البغدادی قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه۔ رباح ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے میری دادی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے اللہ تعالی کا نام نہیں لیا۔ روایت نمبر 108، حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول حدثتني جدتي أنها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک۔ رباح ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری دادی نے بتلایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے اللہ پاک کا نام نہیں لیا۔ روایت نمبر 109، حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا الدراوردي عن ابن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ ابن ثوبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ طلبہ عزیز، یہ 3 روایتیں
ان لوگوں کا مستدل ہیں جن کے نزدیک تسمیع علی الوضو، وضو کے شروع میں تسمیہ واجب ہے۔ اس لیے ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ مَن لَّمْ يُسَمِّ عَلَىٰ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فَلَا يُجْزِيهِ وُضُوءُهُ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَٰذِهِ الْآثَارِ۔ پس بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جس نے نماز والے وضو میں تسمیہ نہ پڑھی اس کا وضو درست نہیں ہوا، اور ان حضرات نے اس سلسلے میں ان آثار مبارکہ سے استدلال فرمایا ہے۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا مَن لَّمْ يُسَمِّ عَلَىٰ وُضُوئِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَقَدْ طَهُرَ بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ۔ اور علماء کی دوسری جماعت نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ جس نے وضو میں تسمیہ نہ پڑھی اس نے برا کیا اور وہ اس وضو سے پاک ہو گیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ان احادیث مبارکہ سے استدلال کیا۔ طلبہ عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور محدثین و فقہا ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ تسمیہ علی الوضو واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ان حضرات کا مستدل یہ روایت ہے، روایت نمبر 110، بما حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعید عن قتادة عن الحسن عن حسین ابی ساسان عن المهاجر بن قنفذ انه سلم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة۔ مہاجر ابن قنفذ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جبکہ آپ وضو فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہو چکے تو فرمایا آپ کے سلام کا جواب دینے سے مجھے کوئی چیز مانع نہیں تھی مگر یہ کہ میں نے طہارت کے بغیر اللہ کا نام لینا پسند نہیں کیا۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ان یذکر اللہ الا علی طہارۃ ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطہرا، ففی ذلك دلیل انه قد توضأ قبل ان يذكر اسم الله، وكان قوله لا وضوء لمن لم يسم يحتمل ايضا ما قاله اهل المقالة الاولى، ويحتمل لا وضوء له
أي لا وضوء له متكاملا في الثواب، كما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة، وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة۔ ترجمہ عبارت، اس روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بغیر اللہ کا نام لینا پسند نہیں کیا، اور سلام کا جواب بھی وضو کے بعد طہارت کے ساتھ دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لینے سے پہلے وضو فرمایا، اور رہا آپ کا یہ ارشاد کہ اس آدمی کا وضو نہیں جس نے تسمیہ نہ پڑھی، اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے جس کو پہلے قول والوں نے اختیار کیا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کا وضو ثواب کے اعتبار سے کامل نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور یا دو کھجور اور ایک لقمہ یا دو لقمے دروازے سے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے یہ مراد نہیں لیا کہ وہ مسکینوں کی حد سے خارج ہے یہاں تک کہ اس پر صدقہ حرام ہو جائے، بلکہ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کامل مسکین نہیں ہے جس کے بعد مسکنت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو۔ طلبہ عزیز، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں یہ فرما رہے ہیں کہ روایت سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لینا پسند نہیں فرمایا، اور وضو سے جب طہارت و پاکی حاصل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب مرحمت فرمایا۔ اس سے بات خود واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر لانے سے پہلے وضو فرمایا۔ اب اگر بدون تسمیہ وضو سے طہارت حاصل نہ ہوتی تو طہارت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسری بات، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے نزدیک تسمیہ علی الوضو واجب ہے اور انہوں نے جن روایتوں سے استدلال فرمایا ہے، ان روایتوں میں دو معنی کا احتمال ہے، یا یوں کہیے کہ ان روایتوں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہی کہ بدون تسمیہ علی الوضو بالکل ہی وضو نہ ہو، یعنی نفس شے کی ہی نفی مراد ہو، اور دوسرا یہ کہ ان روایتوں میں آپ کی مراد کمال ثواب کی نفی ہو، یعنی جو شخص بدون تسمیہ علی الوضو وضو کرے گا، بغیر تسمیہ کے وضو کرے گا، باعتبار ثواب اس کا وضو کامل نہیں ہوگا، یعنی نفی کمال ثواب مراد ہو، نفس شے کی نفی نہ ہو۔ اور احادیث مبارکہ میں بکثرت اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نظیریں بھی پیش فرمائی ہیں، جسے ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔